السلام علیکم ناظرین، آج ہم علی سکندر جگر مراد آبادی کے حیات اور غزل گوئی کے بارے میں پڑھیں گے۔ جگر کا اصل نام علی سکندر تھا اور تخلص جگر۔ علی سکندر جگر مراد آبادی 1890 میں مراد آباد میں پیدا ہوا، یعنی کہ جگر مراد آبادی کا نام علی سکندر تھا اور 1890 میں مراد آباد میں پیدا ہوا۔ ان کے انتقال 1960 گونڈہ میں ہوا۔ جگر کے مورث اعلیٰ مولوی محمد سمیع شاہجہاں کے استاد تھے۔ جگر کے والد کا نام علی نظر تھا، جو ایک صاحب دیوان شاعر تھے۔ جگر نے 14 برس کی عمر میں ہی شاعری شروع کر دی تھی۔ جگر نے ابتدا میں تو اپنے والد علی نظر سے اصلاح لی، پھر داغ اور منشی امیر اللہ تسلیم کی شاگردگی اختیار کر لی۔ جگر کی ملاقات اصغر سے 1919 میں ہوئی اور پھر جگر اور اصغر میں زندگی بھر ایک خاص تعلق رہا۔ جگر کو بہت کم عمری سے ہی مے نوشی کی عادت پڑ گئی تھی۔ جگر کو بہت کم عمر سے ہی نشہ کرنے کی عادت پڑ گئی تھی، لیکن اصغر گونڈوی کے سمجھانے پر انہوں نے شراب پینا ترک کر دیا۔ جگر نے 3 شادیاں کی تھیں اور اصغر گونڈوی کے انتقال کے بعد جگر نے ان کی بیوی سے شادی کر لی تھی، یعنی کہ جگر 3 شادیاں بھی کی تھیں اور اصغر گونڈوی کے انتقال کے بعد جگر نے ان کی بیوی سے بھی شادی کر لی تھی۔ جگر کی زندگی میں ہی ان کی موت کی خبر 2 مرتبہ اڑ گئی تھی۔ جگر مراد آبادی کی زندگی میں ہی ان کی موت کی خبر 2 بار اڑا دیا گیا تھا، یعنی کہ 2 بار ہلہ کر دیا گیا تھا کہ جگر مراد آبادی وفات پا گئے۔ پہلی مرتبہ 1935 میں اور دوسری مرتبہ 1958 میں۔ 20ویں صدی میں اردو غزل کے 4 ستون شمار کیے جاتے ہیں۔ 20ویں صدی کے اردو غزل کے 4 یعنی کہ کھمبے شمار کیے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے شعراء جیسے فانی بادیونی، حسرت موہانی، اصغر گونڈوی اور جگر مراد آبادی۔ جگر کی غزلوں میں سادگی و سلاست کے ساتھ اثر انگیزی بھی ہے، حسن و ناز کے ساتھ سوز و گداز بھی ہے۔ جگر کو رئیس المتغزلین کا خطاب ملا۔ ان کے کلام میں ترنم کے ساتھ شیرینی بھی ہے۔ ان کے کلام ترنم کے ساتھ یہ کلام پڑھا کرتے تھے اور ان کی آواز ہے وہ بہت میٹھی تھی۔ جگر کے کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے کلام میں پاکیزگی، لطافت، روانائی و زیبائی، معصومیت و دلکشی، درد و تڑپ کے ایسے لازوال نقوش پائے جاتے ہیں جو اردو کے کسی اور غزل گو شاعر کے یہاں نہیں ملتے۔ ان کے کچھ اشعار پیش ہیں، ملاحظہ کریں۔ ایک لفظ محبت کا ادنا یہ فسانہ ہے، سمٹے تو دل عاشق پھیلے تو زمانہ ہے۔ کب حسن نے سمجھا ہے کب عشق نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ جگر مراد آبادی کا یہ شعر ہے۔ جگر نے جو کچھ دیکھا، سنا اور غور کیا، سب کو غزل کے رنگ میں ڈھال دیا اور آج وہ اردو ادب کا بیش قیمتی لعل و گوہر ہیں۔ جگر کا آخری مجموعہ کلام آتش گل ہے، جس پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی کے انعام سے 1959 میں نوازا گیا
ان کا کچھ کلام بطور نمونہ 2 غزل یہاں دیکھیں۔ پہلا غزل: کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا، جمع خاطر کوئی کرتا ہی رہا، دل کا شیرازہ بکھرتا ہی رہا، غم و میخانہ کمی جس میں نہیں، دل و پیمانہ کے بھرتا ہی رہا، حسن تو تھک بھی گیا لیکن یہ عشق کار معشوقانہ کرتا ہی رہا، وہ مٹاتے ہی رہے لیکن یہ دل نقش بن بن کے ابھرتا ہی رہا، دھڑکنیں دل کی سبھی کچھ کہہ گئیں، دل کو میں خاموش کرتا ہی رہا، تم نے نظریں پھیر لیں تو کیا ہوا، دل میں ایک نشتر اترتا ہی رہا۔ دوسرا جگر مراد آبادی کا ایک اور غزل دیکھیں۔ دوسرا غزل: دل کو سکون روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا، جب کوئی ذکر گردش ایام آ گیا، بے اختیار لب پہ تیرا نام آ گیا، غم میں بھی سرور و ہنگامہ آ گیا، شاید کہ در بادہ گلفام آ گیا، دیوانگی ہو عقل ہو امید ہو کہ یاس اپنا وہی ہے وقت پہ جو کام آ گیا، دل کے معاملات میں نہ سہ شکست کیا، 100 بار حسن پر بھی الزام آ گیا، یہ کیا مقام عشق ہے ظالم کہ ان دنوں اکثر تیرے بغیر بھی آرام آ گیا، احباب مجھ سے قطع تعلق کریں جگر، اب آفتاب زشت لب بام آ گیا۔ یہ ان کی شاعری ہے، انہوں نے بہت صاف اور ستھری اور آسان لفظوں میں شعر و شاعری کی ہے۔ ان کے یہ دونوں غزل تھے۔ اب ہم آگے دوسرے شعراء کے بارے میں پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔